بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ملک پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور اس کے ساتھ ساتھ سوات میں، منیر میں، شانگلہ میں جو سیلابی صورتحال ہے، اور سیلاب کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ گناہ تمام لوگ کرتے ہیں، تمام انسان کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک جگہ پر عذاب بھیج کر تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو جھنجھوڑتا ہے کہ اگر نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اس جیسا عذاب، اس جیسی مصیبت، آفت یہ باقی لوگوں پر بھی آ سکتی ہے۔ سوات اور منیر کا جو سیلاب ہے اور سیلابی صورتحال ہے، تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ بادل پھٹ گئے اور پانی جو ہے زمین پر گرا، اور اس سے اچانک فان جو ہے طوفان آ گیا، سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ لوگوں کے گھر، لوگوں کی املاک، لوگوں کے گھر، لوگوں کے جانور، لوگوں کی جائیدادیں، لوگوں کا مال، ہر چیز پانی میں بہتی ہوئی جا رہی ہے، یہاں تک کہ خاندان کے خاندان پانی میں بہہ گئے، معصوم بچے پانی میں بہہ گئے، پوری فیملیاں پانی میں بہہ گئی۔ ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ کئی سارے لوگ وہ ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، کئی سارے لوگوں کی لاشیں ابھی تک نہیں ملی، اور تقریباً 300 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ اتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، اتنی اموات ہو چکی ہیں۔ جنازوں کو کندھے دینے کے لیے لوگ نہیں ہیں، دفنانے کے لیے قبریں میسر نہیں ہو رہی، ہر طرف سیلابی صورتحال ہے، ہر طرف تباہی ہے۔ اور ایسی صورتحال میں ہم سب کو توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ جو ویڈیوز بار بار لوگ بنا کے بھیج رہے ہیں، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہاں یہ تباہی ہو گئی، اس کی بجائے توبہ استغفار کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگیں، اور وہاں جتنے بھی مخیر حضرات ہیں اور پورے پاکستان میں، دنیا بھر میں، وہ جس حد تک ہو سکے ان کے لیے امداد کا اعلان کریں، ان کو امداد پہنچائیں۔ جو کھلے جگہ پر، کھلے میدان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا بے گھر ہو چکے ہیں، ان کو رات گزارنے کے لیے جگہ میسر نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس راشن نہیں ہے، ان کے لیے فوری راشن کا جو اہتمام اور انتظام کرنا چاہیے۔ ہمارے پاک فوج کے جوان وہاں ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنی مدد کے تحت جتنا ان سے ہو سکتا ہے اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن باقی مسلمانوں کو بھی اس میں حصہ لینا چاہیے، اور جو مخیر حضرات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے، نوازا ہے، وہ ان کے لیے ضرور امداد کا اعلان کریں۔ اور کافی سارے لوگ ان کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں، امدادی سامان، امدادی ٹرک، راشن یہ وہاں پر پہنچ بھی رہا ہے۔ تو یہ صورتحال جو طوفانی اور سیلابی صورتحال ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، اور بہت ساری نافرمانی ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر۔ اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اللہ کے گھر مساجد کو گرایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ عہدوں پر فائز لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ جہاں 14 اگست آنے والا تھا، اس سے 2 دن پہلے مدنی مسجد اسلام آباد میں شہید کر دی گئی۔ تو یہ مساجد بنانے کے لیے، آزادی سے مسجدوں میں عبادت کرنے کے لیے یہ ملک آزاد ہوا، 14 اگست کو معرض وجود میں آیا اور آزاد ہوا یہ ملک، لیکن اسی آزادی سے 2 دن پہلے اس مسجد کو گرا دیا گیا جن مساجد کے لیے ہم نے ملک کو آزاد کروایا تھا۔ پھر یہ آزادی کس نام کی ہے؟ اور اس مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح جشن آزادی پہلے منایا جاتا تھا، جیسے پہلے سیلیبریٹ کیا جاتا تھا، اس دفعہ وہ گیما گیمی وہ چیز نظر نہیں آئی جو پہلے ہمیں نظر آتی تھی، کیونکہ تمام مسلمانوں کے دل زخمی تھے، تمام مسلمان افسردہ تھے جو مسجد کا واقعہ پیش آیا، اور پھر اس میں جو قرآن مجید رکھے ہوئے تھے ان کو شہید کر کے ان کو بھی زمین میں دفن کر دیا گیا، ملبے تلے دفن کر دیا گیا۔ تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر بنا، 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر منایا جاتا ہے،
اس ملک میں مسجد کے ساتھ یہ سلوک ہوا، قرآن کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اور اللہ کے گھر کو گرایا گیا، یہ عذاب کو دعوت نہیں دی گئی، اس پر کیا اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی؟ ایسے لوگ ہم سرکاری اور بڑے عہدوں پر فائز ہیں جو پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، جن میں وزیر داخلہ اس کا نام بھی آ رہا ہے، محسن نقوی کا نام آ رہا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کروا رہا ہے، 50 مساجد کی لسٹ اور بھی تیار ہو چکی ہے، ان کو بھی گرانا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ نہیں ہو سکے گا، یہ عزائم انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان اکثریت میں ہے، اور انشاءاللہ مسلمان سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہوں گے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ شاعر اسلام کا تحفظ یہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ تو ملک کے جو صورتحال چل رہی ہے، آفتیں، عذاب، کبھی زلزلے، اس میں ہمیں اجتماعی طور پر پوری امت کو، تمام امت مسلمہ کو اور تمام پاکستانی عوام کو اس پر جو ہے اجتماعی طور پر استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سی دعا ہم مانگے، کون سی دعا بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگو، ہمیشہ عافیت کی دعا مانگو۔ اللہ کی طرف سے اگر عافیت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، پوری زندگی اچھی گزرے گی۔ لیکن اللہ کی طرف سے عافیت نہ ملی، پریشانیاں، مصیبتیں اور عذاب کی صورتحال پیدا ہوئی، تو ساری زندگی برباد ہوگی، تباہی کی طرف جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو ملک کی صورتحال چل رہی ہے، اور خاص طور پر سوات کی، منیر کی جو صورتحال ہے، اس میں تمام مسلمانوں کے ساتھ، اور وہاں کے جو لوگ بے گھر ہیں، جن کے گھر بار تباہ ہو گئے، جن کے عزیز و اقارب، بیوی بچے پانی میں سیلاب کی نظر ہو گئے، ان کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اور جن لوگوں کے، جن مسلمانوں کے بچے، گھر والے، عزیز و اقارب پانی میں بہہ گئے یا شہادتیں ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر سے بہتر جزا عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے حالات پر رحم فرمائے، خاص طور پر سوات اور منیر کے جو لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے، اپنی رحمت نازل فرمائے، اور اجتماعی طور پر ہمیں گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ کی طرف تمام لوگ رجوع کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی آندھی آتی یا طوفانی صورتحال پیدا ہوتی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کی اور اللہ آسانی کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کے درجات کو بلند فرمائے، اور وہاں جو بے گھر لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین جو ہے رہنے کے لیے کوئی صاحبان انہیں عطا فرمائے، اور ان کے لیے رزق کا انتظام فرمائے، اور تمام پاکستانی قوم کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی شاعر، مساجد، مدارس، دینی خانقاہیں، علماء، طلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔